جہالت بیوقوفی ہے، یہ جہالت اور بیوقوفی ہے۔ تو میرے دوستو، عورت کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس کی چوڑیوں کی آواز نہ آئے، وہ بناؤ سنگھار کرے مگر اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرے، اسے کرنا منع نہیں ہے، اپنے شوہر کے لیے کرے۔ مگر آپ غور کریں، کون سی بیویاں ہیں جو شوہروں کے لیے کرتی ہیں؟ شوہروں کے لیے منہ بھی نہیں دھوتی۔ ہر عورت جو شادی شدہ ہے اس کو چاہیے کہ جب اس کا میاں کام سے واپس آئے، اس کے آنے سے پہلے نہا دھو کے اس کے لیے کھانا سارا تیاری کر کے رکھے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ تاکہ وہ آئے، جب وہ آئے تو اپنی عورت کو دیکھے خوش ہو جائے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے منہ بھی نہ دھوئے، نہائے بھی نہ، تو پھر وہ باہر ہی جائے گا، پھر آ کے وہ لوگوں سے شکایتیں کرے گی، ہائے ہائے نہیں میرا بندہ اینج دا، لوکاں دیاں بیویاں پیچھے جاندا ہے۔ جب تو اس کا خیال کرے گی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو بنا کے رکھے گی، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جائے گا۔ تو جب تو لوگوں کے لیے، مائیوں پہ جانے کے لیے سب کچھ کرے گی، مہندی پہ بازار جانا ہو تو میک اپ کر کے جائے گی، اپنے شوہر کے لیے منہ بھی نہیں دھوئے گی، تو پھر وہاں سے کیا امید رکھے گی؟ تو فرمایا عورت کو خوشبو لگا کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی لوگ اس کی خوشبو سونگیں تو وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو اس مرد کا گناہ بھی عورت پہ آئے گا، اور اس عورت کا گناہ پھر جو اس کا بالی وارث ہے اس پہ بھی جائے گا، بھائی پہ بھی جائے گا، شوہر پہ بھی جائے گا، اس کے باپ پہ بھی جائے گا۔ فرمایا کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلے تو موٹی چادر لے کے گھر سے باہر نکلے، موٹی چادر لے کے گھر سے باہر نکلے، اور پاؤں جب زمین پہ رکھے تو آہستہ آہستہ رکھ کے چلے۔ ہم سب کے لیے یہی حکم ہے، شریعت سب کے لیے ہے، یہی شریعت مولوی کے لیے، پیر کے لیے، مرید کے لیے، عوام کے لیے، خاص کے لیے، سب پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل کے لیے، بڑے چھوٹے، کرنل جنرل مالک راجہ رانا جٹ راجپوت کنو چودھری وڈیرا، سب کے لیے شریعت ایک ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، پاکستانی قانون امیروں کے لیے کچھ اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، غریب کے لیے بھی وہی حکم ہے، امیر کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو فرمایا موٹا کپڑا پہن کے، موٹی چادر اوپر لے کے باہر نکلے، تاکہ اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز بھی کسی کان میں نہ پڑے۔ تو جب عورت اس طرح چلے گی، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو خود اپنے آپ کو نمائشی پیس بنا کے نکلے گی تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے، پھر شیطان آئیں گے، شابہ شابہ تے واہ واہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جب عورت چلے تو رستے کے ایک سائیڈ میں ہو کے چلے، درمیان میں نہ چلے۔ عورت جب چلے رستے میں تو درمیان میں نہ چلے، ایک سائیڈ میں دائیں یا بائیں ہو کے چلے، کہ مرد گزر رہے ہیں تو ان سے علیحدہ ہو کے یہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اپنی نظر کو نیچے رکھے۔ عورت کو بھی یہ حکم ہے، مرد کو بھی یہی حکم ہے کہ رستے میں چل رہا ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلے، یہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مرد بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور عورتیں بھی چلتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور فرمایا اے مسلمان مردوں
اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی نیچے نظریں نیچی رکھیں، اور اے مردو تم بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور اپنی عزت کی عورتیں بھی حفاظت کریں اور مرد بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اب مرد پر ڈبل ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنی سر سے پاؤں تک اپنی بھی حفاظت کرے، یہ بھی اس کی عزت ہے، اور وہ جو بیوی ہے وہ بھی اس کی عزت ہے، اپنی بھی حفاظت کرے، اس بیوی کی بھی حفاظت کرے، اس بیٹی کی بھی حفاظت کرے، اس بہن کی بھی حفاظت کرے۔ یہ مرد کے ذمے میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کہ بال کھول کے میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے نہ جائیں، بال کھول کے میک اپ کر کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے، اب تو گلے سے بھی غائب ہوتا جا رہا ہے کہ گلے میں بھی دوپٹے اب نہیں رہ گئے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا۔ آج جو مرد بیٹی کو نہیں روک رہا، بہن کو نہیں روک رہا، بیوی کو نہیں روک رہا، 10 سال کے بعد یہ مرد کیسا ہوگا؟ پھر اس عورت کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کس رنگ میں ہوگی، کس روپ میں ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، سرے عام سڑکوں پہ گناہ ہوگا، اور جو بندہ اس وقت اتنی بات کہہ دے یا گناہ کرنے والے، یار تو سڑک کے ادھر ایک سائیڈ میں دیوار کے ادھر پرلی طرف ہو جا، فرمایا وہ وقت کا ولی ہوگا۔ جو اتنی بات کہے گا وہ وقت کا ولی ہوگا۔ اب یہ وہ وقت ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ باہر اندر آتے جاتے ہیں، سر عام سڑکوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اپنے گھر میں نہیں روکتے، باہر کیا روکیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے دنیا کی آگ سے، قبر کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یہ اس جملے پہ غور کر لیں آپ، فرمایا ایمان والو میں تمہیں کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، بے ایمان سے نہیں کہا یہ جملہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی دنیا کی، قبر کی، جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اب یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن آپ سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا، اور آسانی کہ فرمائے ایمان والو تمہیں حکم دے رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ بے ایمان سے تو کہا نہیں، وہ تو اپنی موج والا بے ایمان ہے، جو مرضی کرے، اس سے تو اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نظر اچانک پڑ گئی ہے مرد کی عورت پہ یا عورت کی مرد پہ، تو اپنی نظر کو پھیر لے، اس کا گناہ نہیں ہے، وہ اچانک پڑی۔ فرمایا جب خود دیکھے گا تو پھر گناہ ملے گا اس کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ عورت میں سب سے بہتر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے بھی نہ دیکھ سکے، یہ بہترین عورت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو کسی پہ، کیونکہ پہلی نظر
معاف ہے اور دوسری نظر وہ گناہ ہے، تو فرمایا وہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔